انسان کا سب سے بہترین دوست اللہ ہے، جو مشکل ہو یا آسانی، دن ہو یا رات، کبھی بھی کہیں بھی کسی بھی حال میں اکیلا نہیں چھوڑتا۔ روٹھتا ہے تو بہت جلدی مان بھی جاتا ہے، کبھی رسوا نہیں کرتا، ہمیشہ ساتھ رہتا ہے، ہمیشہ ساتھ رہتا ہے۔ اور اللہ سے دوستی کے بعد پھر ایک وقت آتا ہے جب آپ کو تنہائی سے ڈر نہیں لگتا، اکیلا رہنا برا نہیں لگتا، آنکھوں میں لوگوں کی وجہ سے آنسو نہیں آتے، ہونٹوں پہ ہر وقت مسکراہٹ رہتی ہے، ہم سے کوئی بات کرے نہ کرے دل مطمئن رہتا ہے۔ وہ ایک لمحہ جب درد کی شدت دل کو سجدے میں جھکا دے اور ہر آس و امید بس اللہ سے لگا دے۔ نصیب کے پیارے ہوتے ہیں وہ جنہیں اللہ خود اپنی طلب میں لگا دے۔ سب کچھ پاس ہو کر بھی، گاڑی، بنگلہ، پیسے، سب کچھ ہے مگر بے سکونی ہے، تو سمجھ لو تمہارا دل دنیاوی چیزیں نہیں چاہتا، بلکہ وہ اللہ سے جڑنے کے لیے تڑپ رہا ہے۔ خود کو اللہ سے جوڑ لو، ہمیشہ کا سکون تمہارا مقدر بن جائے گا انشاءاللہ۔ حضرت امام علی فرماتے ہیں کہ جب کسی کو کسی سے رشتہ ختم کرنا ہوتا ہے تو سب سے پہلے وہ اپنی زبان کی مٹھاس ختم کرتا ہے۔ بری نیت کے ساتھ بظاہر کیے جانے والے اچھے عمل کو بھی پھل نہیں لگتا، لیکن اچھی نیت کے ساتھ کیے گئے چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بھاگ لگ جاتے ہیں۔ یہ ہماری کھوٹی کھری نیت ہی تو ہوتی ہے جو انجام بد اور انجام خیر کا باعث بنتی ہے۔ توکل سے قسمت بعد میں اور دل پہلے بدل جاتا ہے، دل کو قرار آ جاتا ہے اور انسان رب کی رضا میں راضی ہونا سیکھ جاتا ہے۔ جو اللہ کو دنیا سے پہلے رکھتا ہے، اللہ بھی پھر اسے دنیا سے پہلے رکھتا ہے۔ اللہ کو محبت کا مرکز بنا لو، پھر دیکھو کیسے ساری محبتیں بھاگ کر تم تک پہنچ جائیں گی۔ اللہ ہی محبت کا پہلا اور آخری حقدار ہے، بیچ کی ساری محبتیں تو بس چند لمحوں کی کہانی ہے۔ اگر کسی انسان کی پرسنل اسپیس ڈسٹرب کی جائے تو اسے بے آرامی، پریشانی، غصہ کچھ بھی آ سکتا ہے، یا پھر یہ سب چیزیں اکٹھی بھی ہو سکتی ہیں، اور ایسا مسلسل ہو تو اچھا بھلا آدمی نفسیاتی مریض بن جاتا ہے۔ اگر تم اداس ہو، سمجھ نہیں آ رہا کیا کروں، کچھ بھی صحیح ہوتا نظر نہیں آ رہا، مگر دیکھو وہ رب تمہیں نہیں بھولا، دعا کا راستہ تمہیں اس نے دیا ہے، ابھی بھی تمہارے ہاتھ میں ہے، تو پھر یہ یقین رکھو کہ دعا قبول بھی ہوگی۔ یہ مشکلات زندگی کا ایک حصہ ہیں، پوری زندگی نہیں۔ دن اچھے بھی آئیں گے۔ کیا ہوا جو آنسو خشک نہیں ہو رہے؟ کیا ہوا جو اب الفاظ بھی نہیں ساتھ دے رہے، اور اب تو تمہاری خاموشی بھی سن لیتا ہے؟ اور ایسے ہار مان کر مت بیٹھ جاؤ، سب ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ وہ رب العالمین تم سے بہت محبت کرتا ہے۔ یقین رکھو اللہ نے جو تمہارے لیے لکھا ہے وہ آخر میں تمہارے ساتھ ہوگا۔ پھر لوگ جتنی بھی رکاوٹیں کھڑی کر لیں، پھر نصیب جتنی بھی کوششیں کر لیں، یاد رکھو صرف دعاؤں سے معجزے نہیں ہوتے، معجزوں کے لیے سر کو بھی جھکانا پڑتا ہے۔ جب دن میں 5 دفعہ اللہ کو منانے جاؤ گے تو نصیب کیسے تم سے روٹھا رہ سکتا ہے؟ نماز یقین کو مکمل کر دیتی ہے، اور مکمل یقین رکھنے والوں کے لیے تو اللہ کن فرماتا ہے۔ سینکڑوں مثالیں موجود ہیں کہ لوگوں نے دعاؤں سے اپنے پسندیدہ شخص اپنے مقدر میں شامل کیے ہیں۔ تم بھی اللہ سے نا امید مت ہو، ان لوگوں کی کہانی اللہ نے ہی مکمل کی ہے، وہ تمہاری کہانی بھی ادھوری نہیں چھوڑے گا۔ اگر تم اسے دیکھو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے تو تم کبھی بھی اس کے لیے پریشان نہ ہو جو ابھی تم مانگ رہے ہو، کیونکہ جس نے بن مانگے اتنا کچھ دے رکھا ہے، پھر وہ کیسے وہ دعائیں نہیں قبول کرے گا جس کے لیے تمہارا دل سجدوں میں روتا ہے۔ جب انسان بچوں کی طرح اللہ کو اپنی من پسند چیز کے لیے مناتا ہے، تڑپ سے گر گڑاتا ہے، تو وہ مان جاتا ہے، اسے اپنے بندے کی معصومیت یہ ادا بہت پسند آتی ہے۔ اللہ ایک دن پھر تم پر ایسے مہربان ہوگا کہ دل پھر سے مسکرانے لگ جائے گا، اور پھر اللہ کے ایک ہی حکم سے تمہارا نصیب بدل جائے گا۔ جو کنویں سے نکال کر یوسف کو مصر کے تخت پر بٹھا سکتا ہے، بھروسہ رکھو اب تمہارے غموں کو بھی
خوشیوں میں بدل سکتا ہے۔ لوگ ہمیں توڑتے رہتے ہیں، اتنا توڑتے ہیں کہ ہم ٹوٹ کے ذرہ ذرہ ہو جاتے ہیں، اور اس ذرے ذرے کو اللہ اپنی محبت سے اتنا مضبوط جوڑ دیتا ہے کہ وہ دوبارہ ہمیں دنیا کی کوئی طاقت توڑ نہیں سکتی۔ ایک دن تمہارے پاس وہ سب ہوگا جسے پانے کی امید میں تم اتنی دعائیں کرتے ہو، راتوں کو اٹھتے ہو۔ اللہ تمہیں وہ سب کچھ دے گا جس کی تم نے تمنا کی ہے۔ تمہارا انتظار کبھی ضائع نہیں جائے گا۔ کبھی کبھی لگتا ہے دنیا ٹوٹ جائے گی، امید کوئی نہیں رہے گی، پر یاد رکھیں کہ جو کچھ اللہ نے آپ کے لیے سوچا ہے وہ آپ کو ضرور ملے گا۔ بس کبھی بھی نا امید نہ ہونا، کیونکہ جو کچھ اللہ کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے۔ سب کی کہانی اللہ کے ہاتھ میں ہے، پھر پریشانی کیسی؟ وہ جو پرندوں کو ہوا میں تنہا تھامتا ہے وہی آپ کے مستقبل کو بھی تھام لے گا۔ اللہ پھر تمہارے یقین کا بھی امتحان لیتا ہے۔ وہ تمہیں سزا نہیں دیتا بلکہ تمہیں اپنے پاس لانے کے لیے پلان کرتا ہے۔ تم یہ کیوں بھول جاتے ہو کہ دینے والا مقدر اور تمہارے وسوسوں سے بڑا اللہ ہے؟ اگر اللہ نے مقدر کا وہ حصہ مکمل نہ کیا، اس لیے کہ تم اس خالی جگہ کو اپنی دعاؤں سے، اپنی چاہت سے مکمل کر لو۔ دعاؤں کا مسلسل تمہاری لبوں کی تسبیح بن جانا اللہ کی طرف سے تمہارے لیے قبولیت کا ایک اشارہ ہے، اور دعائیں مانگتے رہو۔ اسے اپنے بندے کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنا آتا ہے۔ خزاں میں ایک ایک کر کے اپنے تمام پتے کھو دیتا ہے وہ درخت، مگر بہار کی امید کبھی نہیں چھوڑتا۔ تم بھی رب العالمین کی رحمت سے نا امید نہ ہو کہ بہار سے لطف اندوز وہی ہوتے ہیں جنہوں نے خزاں کی شدت محسوس کی ہو۔ جب تمہارا دل گھبرا جائے، جب تم بہت زیادہ پریشان ہو جاؤ، جب کہیں سے بھی تمہیں کوئی امید نہ مل رہی ہو، جب ہر کسی سے تمہیں تکلیف مل رہی ہو، تمہارا دل بے چین ہو رہا ہو، اس وقت علم نشرہ پڑھ لیا کرو۔ بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ جو رب 1 ماہ صبر کرنے پر انعام میں عید کی خوشی سے نواز دے تو وہ تمہارا سالوں کیا گیا صبر کیسے رائے گا جانے دے گا؟ کیسے جانے دے سکتا ہے؟ وہ تمہارے درد کو محسوس کرتا ہے، وہ جانتا ہے تم کتنی تکلیف میں ہو، اسے پتہ ہے تمہارا ٹوٹنا، تمہارا ٹوٹ کے بکھر جانا۔ تم صبر کی انتہا پر ہو نا، تو سنو، اس کی مدد بس پہنچنے والی ہے، اور بے شک وہ مدد آ کر رہے گی۔ تمہارا صبر رائے گا نہیں جائے گا، تمہارا صبر اسے پسند آ گیا ہے، بس وہ رب اب راضی ہونے والا ہے انشاءاللہ۔